پیارے روزہ تقوار کرنے پیارے روزہ تقوار کرنے دل کے بے قرار گھر میں پیار سبھی سے کرنے اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کیسے؟ جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے کیسے ڈرو؟ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو کام بن جاتا ہے، اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر بگڑے کام بھی، بنے ہوئے کام بھی بگڑنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھنا اس ملعون وسیم رضوی کو جس سے اللہ نے اسے عزت دینا چاہا تو اس کو کیا ہوا؟ اللہ نے اس کا عہدہ بڑھا دیا۔ کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے سیاہ وقف بورڈ کا یوپی کا چیئرمین بنا دیا۔ لیکن جب اللہ ذلیل کرنا چاہا، پوری کائنات کی طاقت وسیم رضوی کے پیچھے لگ گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس نے قرآن کریم پر انگلی اٹھا دیا تھا، اور قرآن کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے دیا ہے۔ اس وسیم رضوی کو نکال کر کے ایسی جگہ لات مار دی، ایسی جگہ اللہ نے پھینک دیا۔ وہ قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹانے چلا تھا، قرآن کی 26 آیتوں کے خلاف بولنے چلا تھا۔ ملعون وسیم رضوی، نارائن تیری کیا اوقات، تیری کیا بساط کہ تو کیا کہتے قرآن کریم کی آیتوں کو تو کیا کہتے مٹائے؟ اور جب تک ڈائٹن میں مسلمان باقی ہے، جب تک پورے ہندوستان میں قرآن پڑھنے والا باقی ہے، میرے بھائیوں، وہ قرآن اگر فردوس انجم سے کہو کہ آپ بنگال کی سرزمین سے قرآن پڑھیے تو وہ پڑھے گا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں ملیشیا والوں سے کہوں کہ آپ قرآن پڑھیے، وہ بھی پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں جاپان والے سے کہوں کہ آپ قرآن پڑھیے، وہ بھی کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں کہوں کہ آپ امریکہ والوں آپ قرآن پڑھو، وہ بھی وہی پڑھے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سیریا والوں سے، نائجیریا والوں سے، ہم انڈونیشیا والوں سے، ہم میرے بھائیوں قزاقستان والوں سے، فلسطین والوں سے، دنیا کے جتنے ممالک ہیں تمام کو بلاؤ اور کہو آپ قرآن پڑھیے، وہ سب کے سب الحمدللہ سے شروع کرے گا اور من الجنت والناس تک ختم کرے گا۔ میرے بھائیوں، کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے بھائیوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے، میرے بھائیوں، اس کو کوئی بال برابر بھی باقا کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بالکل نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر ہماری زندگی میں قرآن ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے گھروں میں قرآن ہوگا، اللہ ہماری گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ ہماری تجارت میں قرآن ہوگا، اللہ ہماری تجارت کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے بچوں کے اندر قرآن ہوگا، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ ہماری بیویوں کے اندر قرآن ہوگا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے اولاد کے اندر قرآن ہوگا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے بہنوں کی زندگی میں قرآن ہوگا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن تو کیا ہے؟ قرآن ہو تو صحیح، اگر قرآن کو پڑھنا ہے، میرے بھائیوں، کہتے بات لمبی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں، اگر آپ کو کچھ بھی بننا ہو، ڈاکٹر صاحب موجود ہے، اگر آپ کو بہترین ڈاکٹر بننا ہو، اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود۔ اگر آپ کو بہترین حکیم بننا ہو، اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود۔ اگر آپ کو بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی شادی کرانی ہو، اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہو، اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہو، اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود۔ اگر تجارت میں نفع کمانا ہو، اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود۔ اگر تمہیں اپنے بچوں کی شادی کرانی ہو، اس کا بھی سنتی طریقہ قرآن کریم میں موجود۔ اگر آپ تکلیف میں ہو، پریشان میں ہو، اس پریشانی کا حل بھی قرآن کریم میں موجود۔ اگر میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کیا کہتے ہیں نقصان گھاٹے میں جا رہے ہو، اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود۔ اگر آپ کو بہترین مخیا بن کے زندگی گزارنی ہو، اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں
موجود. اگر بہترین سیاستداں بن کے زندگی گزارنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود. اگر آپ کو بہترین حکمراں بن کے زندگی گزارنی ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود. اگر آپ کو اپنی نسلوں کو تباہی سے بچانا ہو اس کا بھی طریقہ قرآن کریم میں موجود. لیکن ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھو اور پھر سمجھو اور اس کے پیغام کو عام کرو. پڑھو گے اور پڑھنے کے بعد میرے محترم بزرگ دوستو اس پر عمل کرو گے تب نہ ہوگا. ہم نے قرآن لایا رکھا ججدان بنا کر کے رکھ دیا تاکہ میں گھر میں, اور پھر کیا کہا کہ قرآن ہمارے گھر میں برکت نہیں, ہمارے گھر میں تکلیف ہے, ہمارے بچوں کی شادی نہیں, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. ارے کیسے چلے گا؟ قرآن میں تو سب چیز موجود ہے. قرآن پڑھیے تو صحیح. ارے صبح جائیے دکان میں قرآن پڑھیے, صبح گھر میں قرآن کی تلاوت کیجیے, پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر آپ کے زندگی میں کیسے ہی باہر کر دیتا ہے. لیکن قرآن پڑھیے تو صحیح. قرآن پڑھیے گا تب تو. ایک میرٹھ کے چودھری صاحب تھے, ان کا کیا معاملہ تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. ان کے دو لڑکے, ایک لڑکا کون, ایک تھا ڈاکٹر ایک انجینئر, دونوں بدیش میں انگلینڈ میں رہ رہے تھے. شادی کر کے وہیں بس گئے. اتفاق یہ ہوا کہ مرنا سبھی کو مرنا ہے. چودھری صاحب کا ٹکٹ کٹ گیا. اب جیسے ہی چودھری صاحب کا ٹکٹ گیا فون پہنچا امریکہ, لندن, انگلینڈ. پہنچنے کے بعد چودھری صاحب کے لڑکے آئے, لیکن آتے امریکہ سے آتے 7 دن لگ گئے. جب 7 دن لگ گئے تو اتنا دن تو چاہے کوئی ہمارے دیش کا پردھان منتری ہی کیوں نہ ہو اس کی لاش کو بھی رکھا نہیں جاتا. بیرے دفنا دیا. دفنانے کے بعد کیا ہوا, ایک حضرت مولانا مفتی سعد راضی صاحب کی طرح ایک حضرت تقریر کر رہے تھے, اور انہوں نے یوٹیوب میں سنا کہ جب انسان انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے بعد جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے روح کو ثواب پہنچتی ہے تو اس کو جنت ملتی ہے. بولا اچھا, بہت اچھی بات. چودھری صاحب کے دونوں لڑکے آنے کے بعد باپ کے قبر پہ پہنچے. قبرستان پہنچنے کے بعد کیا ہوا, ایک لاٹھی لے کر کے ہمارے قاضی صاحب جیسے ایک ملا جی داڑھی والے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں جو تقریر کیا تھا ان کی بھی داڑھی, یہ بھی ملا جی. پتہ لگا چلو آج بلا لیتے ہیں, اور بلانے کے بعد ان سے قرآن پڑھواتے ہیں قبر پہ بیٹھ کے. اب قاضی صاحب کی طرح ایک صاحب آئے اور آ کے بیٹھے. انہوں نے کہا ادھر آؤ. آیا, آ کے کہنے لگا جی ڈاکٹر صاحب, جی انجینئر صاحب, کیا بات ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے آپ میرے باپ کے قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیے. بولا اچھا, ہم کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں. کیا کہا, قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. ہر داڑھی والا قرآن پڑھا ہوا ایسا ضروری تو نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. بولے اچھا ایسا کرتے ہو, میں نے تقریر سنی تھی جو بول رہے تھے ان کی بھی داڑھی تھی, ایسا کرو بیٹھ جاؤ قرآن پڑھو. بولے کہ نہیں چودھری صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, مجھے پڑھنا نہیں آتا. بولے کہ مانتے ہو کہ نہیں, تمہیں پتا ہے میرا باپ کا اتنا سارا زمین ہے, تمہارا حقہ پانی سب بند کروا دوں گا. اب بیچارہ ڈرتا کیا نہ کرتا, جانتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ڈرتا کیا نہ کرتا, بیٹھ گیا ڈر کے مارے. اور کیا پڑھ رہا ہے, مجھے کچھ آتا نہیں, یہ مانتا نہیں, مجھے کچھ آتا نہیں, یہ مانتا نہیں. اتنے میں دوسرے صاحب آئے, دوسرے داڑھی والے اور آئے. آنے کے بعد ہمارے شرافت دادا کی طرح پھر آئے. آنے کے بعد کیا ہوا, وہ دوسرے آئے. انہوں نے سنا تھا کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب پہنچے گا. چودھری صاحب کے لڑکے نے اس کو بولا اے ملا جی ادھر آیا. آنے کے بعد کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ میرے باپ کے قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو. بولے کہ چودھری صاحب, ڈاکٹر صاحب, ہم کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بولا یار یہ ہندوستان والے لوگ بڑے عجیب ہیں, جب تک تیل مالش نہ کروا لیتے ہیں پیر نہیں دبوا لیتے ہیں, اس سے پہلے یہ لوگ مانتے نہیں. بولے کہ دیکھ لے, یہ بھی ایسا ہی کر رہا تھا, لیکن اب یہ ہل کے پڑھ رہا ہے. اور کیا پڑھ رہا ہے, مجھے کچھ آتا نہیں, یہ مانتا نہیں, مجھے کچھ آتا نہیں, یہ مانتا نہیں. اتنے میں انہوں نے کہا ایسا ہے تو بھی بیٹھ کے پڑھنے لگ جا, نہیں تو تیرا آنا جانا بند کروا دوں گا. بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا, وہ بھی بیٹھ گیا. اور کیا کہہ رہا ہے, پہلے والا کہہ رہا ہے جیسا تو مجھے کچھ آتا نہیں, یہ مانتا نہیں. دوسرا کہہ رہا ہے جیسا تو ویسا میں, جیسا تو ویسا میں. تو اگر بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے بھائی تو یہ یاد رکھنا, پیسہ تو آج کل دے نہیں رہا ہے. میں نے دیکھا یہاں 100 روپے 200 روپے, وہ تو بھلا ہو امام رفیق عالم صاحب کا کہ انہوں نے کچھ دے دیا 5000.
میں تو پیسہ کی مہنگی ایسی کر دی مودی صاحب نے کہ اب پیسہ دینے میں ڈر لگتا ہے، خوب ڈر لگتا لگ رہا ہوگا، کیونکہ لگتا ہے یار کمائی کچھ نہیں، گیس بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا، ڈیزل بھی مہنگا، یہ بھی مہنگا، وہ بھی مہنگا، یہاں تک کہ آج کل بریانی بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو کیسے معاملات چلے گا میرے بھائیوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اگر جب بچوں کو قرآن پڑھائیں گے وہی بچہ کہے گا اے اللہ یہ میرے باپ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میرا باپ پڑھا لکھا نہیں ہے، میرا باپ گنہگار ہے، لیکن یہ اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے تیرا راستہ بتوایا، تیرا راستہ دکھلایا، اے اللہ چاہتا تو میرا باپ مجھے کام میں لگاتا، مجھ سے نوٹ چھپواتا، میرے کام میں لگا کر کے میرے تیرے بندگی سے دور کر کے اے اللہ مجھ سے پیسے لیتا، لیکن میرا باپ پہ قربان جائے، اے اللہ میرا باپ جس نے نہ پڑھ کے نہ کھا کر کے رکشہ چلا کر کے ٹھیلی لگا کر کے کپڑا سی کے نہ جانے کیسے مجھے پڑھایا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا باپ جہنم میں جائے اور میں جنت میں؟ اے اللہ مجھے یہ گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کہے گا اے میرے بندے ذرا بتا کیا کیا جائے، اور میں نے تو تجھے جہنم میں ڈال نہیں سکتا کیونکہ تیرے سینے کے اندر قرآن ہے۔ میرے بھائیوں وہ کہے گا اے اللہ اے اللہ اے اللہ چاہے میرے باپ کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دے، نہیں تو مجھے میرے باپ کے ساتھ میں جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا اور اس کے باپ کو بھی جنت میں داخل کرے گا، لیکن اگر اس کے برخلاف اللہ کہتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو تمہیں تمہاری مال، تمہاری دولت، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاکت میں نہ ڈالتے، فاولئک هم الخاسرون، جس نے ایسا کیا وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں، وہ گھاٹے میں ہے۔ میرے بھائیوں کیا کہا کہ اگر وہی اولاد ماں باپ حاجی نمازی مولوی مفتی متقی پرہیزگار زکات دینے والا حج کرنے والا، لیکن اگر بچہ کیا کہتے ہیں چودھری صاحب کی طرح، میرے بھائیوں بچہ اگر کیا کہتے ہیں گنہگار ہے، چور ہے، چکا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، اللہ کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتا، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزارتا، تو پھر کل قیامت کے دن وہ باپ کان کھول کر کے سن لے، بالکل سن لے میرے بھائیوں، اللہ کہے گا وہ بچہ کہے گا اے اللہ تو نے دنیا میں اسے میرا باپ بنایا تھا، یہ چاہتا تو مجھے صحیح راستے پر چلاتا، لیکن یہ اللہ جب میں چوری کر کے لاتا، میں دوسرا کام کرتا تو میرے ماں باپ مجھے برا بھلا نہ کہتے تھے۔ اے اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جنت میں جائے اور میں دوزخ میں جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں وہ کہے گا کیا چاہتے ہو؟ بولے کہ میں ان کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا ہوں، وہ صحیح ہوتے تو میں بھی صحیح چلتا۔ اے اللہ خود نماز پڑھتے تھے، خود روزہ رکھتے تھے، خود حج کرتے تھے، لیکن مجھے نہ کرایا۔ اے اللہ میرے ساتھ میں سے بھی جہنم میں، تو وہی اولاد جہنم میں لے جائے گی، اس لیے انشاءاللہ کم کھائیں گے لیکن اولاد کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں دوسری بات عرض یہ کرنی تھی، ہاں منتر بھول گیا، میں کہیں اور چلا گیا۔ یکو جگدیشورا یکو جگت گرو، پورے کائنات کا رب ایک ہے، بس بہت مختصر میں جا رہا ہوں۔ یکو جگت گرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے آدم کو جانا کب؟ جب آدم کی مٹی سے پتلا بنایا گیا، روح ڈالی گئی، تب سے ہم نے آدم کو جانا، تبھی سے جانے سے پہلے آدم کے بارے میں کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم نے نوح کو جانا کب؟ جب حضرت نوح آئے۔ ہم نے ادریس کو جانا کب؟ جب آئے۔ حضرت شیش کو جانا کب؟ جب دنیا میں آئے۔ حضرت ابراہیم کو جانا کب؟ جب دنیا میں آئے۔ یعقوب کو جانا کب؟ جب دنیا میں آئے۔ اسماعیل کو جانا کب؟ جب دنیا میں آئے۔ میرے بھائیوں ہم نے عیسیٰ کو کب جانا؟ جب دنیا میں آئے۔ ہم نے موسیٰ کو کب جانا؟ جب دنیا میں آئے۔ لیکن قربان چاہے رب کے محبوب پر، جب رب کے محبوب کو ہم جب سے جانتے ہیں جب دنیا بھی نہ بنی تھی، ہم جب سے جانتے ہیں جب آدم بھی نہ بنے تھے، ہم جب سے جانتے ہیں جب ابراہیم بھی نہ آئے تھے، ہم جب سے جانتے ہیں شیش بھی نہ آئے تھے۔ اور اس بات کا اگر میں خلاصہ کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا جو کیا کہتے ہیں مذہب سناتن دھرم، وہ بہت پراچین ہے، بہت پرانا ہے۔ کیا کہا؟ یکو جگدیشورا یکو جگت گرو، پورے کائنات کا گرو ایک ہے کون؟ محمد
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी को कहा गया निराशंस, जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। मेरे भाइयों, बात और आगे लेकर चलता हूँ। आगे कहा यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वधर्म ग्रंथ सब, क्या कहा, तमाम की तमाम मज़ाहिब की किताबें, वो गीता हो, वो वेद हो, वो ऋग्वेद हो, वो यजुर्वेद हो, कुरान हो, तौरात हो, सबूर हो, इंजील हो, तमाम की तमाम किताबें सत्य है। क्या कहा, यह तमाम धर्म की किताबें, क्या कहा, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, उसी को कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसका सच्चा और सादिक होने में जर्रा बराबर भी शक और शुबा नहीं। आगे क्या कहता है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, सर्वधर्म अवतार सत्य। क्या कहा, कुरान कहता है, हदीस कहती है, क्या कहती है, 1,24,000 अंबिया किराम कमोबेश इस दुनिया में आए, और अथर्व वेद क्या कहता है कि सर्वधर्म अवतार सत्य, जो जितने भी अवतार आए हैं, मैसेंजर आए हैं, पैगंबर आए हैं, ये सब सच्चे हैं, इनकी बातें सच्ची है। इससे पता चलता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया वो सच्चा है। आगे क्या कहा, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, सर्वधर्म अवतार सत्य, समता सम्मिलन परा रखना। क्या कहा, ऐ जैनियों सुनो, ऐ बुद्धिस्टों सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो, ऐ गैर मुस्लिमों सुनो, ऐ देवबंदियों सुनो, ऐ बरेलियों सुनो, सबके सब आ जाओ और क्या एक रब के आगे झुकने वाले बन जाओ। क्या कहा, सर्वधर्म अवतार समता सम्मिलन परा रखना, एक अल्लाह के आगे अपनी शीश को झुकाओ, अपने चेहरे को झुकाओ। बात बहुत सारी है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात, फिर कभी बात। आ गया था आपकी दुआ से और पहुंच गया यहाँ, आपकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक गैर मुस्लिम शायर कहता है, जिक्र सरकारे तो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई, सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर करके, रात भर अश्क मेरी जात से खुशबू आई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।